على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. میری ماں مجھے ایسے نظر آتی ہے، میری ماں مجھے ایسے نظر آتی ہے جیسے جنت سے اس نگر آتی ہے. میری ماں مجھے ایسے نظر آتی ہے جیسے جنت سے ایک نگر آتی ہے. میں دور سے اسے دیکھتا رہتا ہوں، میں دور سے اسے دیکھتا رہتا ہوں، قریب آنے سے جیسے بہار آتی ہے. میری زندگی فقط اپنی ماں کے نام ہو، میری زندگی فقط اپنی ماں کے نام ہو جس سے محبت مجھے بے شمار آتی ہے. دنیاوی رنگینیوں میں جس قدر گم ہو جاؤں میں، دنیاوی رنگینیوں میں جس قدر گم ہو جاؤں میں، پر اس کی یاد مجھے در بدر آتی ہے. آؤ اس ماں کی دعاؤں میں فیصل ڈھونڈتے ہیں شفا، آؤ اس ماں کی دعاؤں میں فیصل ڈھونڈتے ہیں شفا جس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بار بار آتی ہے. میرے قابل عزت احترام محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ ایسی باتیں پوچھی ہیں کہ جن باتوں کی روشنی میں میرے اور آپ کے لیے زندگی کا لاہہ عمل بنانا انتہائی درجہ آسان ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا لگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. کہا اس کے بعد یا رسول اللہ؟ کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کہا اس کے بعد یا رسول اللہ؟ کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو ان تین باتوں میں سے ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ عمل لگتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے. میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں متعدد مرتبہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے، اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر ماں باپ کی فرمایا جو حیثیت ہے وہ آقا اور مالک کی طرح ہے، اور اولاد اس کے سامنے ایک کنیز اور غلام کی حیثیت رکھنے والی بنتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی مطیع اور فرما بردار رہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کرے. اور ماں باپ جب ضعیف اور محتاج ہو جائیں تو اولاد ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھنے والی بن جائے. میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب میں اور آپ ضعیف یعنی کمزور تھے تو ماں باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. جب میں اور آپ محتاج تھے تو ماں باپ نے کما کر ہمیں کھلایا. جب میں اور آپ کچھ بننے کے قابل نہیں تھے تو ماں باپ نے انگلی پکڑ کے مدرسہ اسکول کا راستہ دکھا کر معاشرے میں مقام بنایا. جب میری اور آپ کی کوئی پہچان نہیں تھی تو ماں باپ نے اپنی پہچان دے کر ہمارے بہترین گھرانوں کے اندر رشتہ کروایا. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جب فرمایا کہ میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ماں باپ نے اپنی ساری زندگی کی کمائی کو وراثت کے نام پر میرے اور آپ کے درمیان تقسیم فرما دیا. اب ان تمام کی تمام قربانیوں کا صلہ ماں باپ بڑھاپے کے اندر اپنی خدمت، اپنی اطاعت اور اپنے ساتھ محبت کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی والا یعنی حسن سلوک والا معاملہ کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، اب بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا، ایک بار کو بار بار کرنے کی بات کو بار بار کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی، تمہارے مزاج کے خلاف کام کرنے لگیں گے. فلا تقل لہما اف، لیکن کبھی تمہاری زبان سے ماں باپ کے لیے اف کا لفظ بھی نہیں نکلنا
نکلنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ناراضگی کے لیے زبان سے نکلنے والے الفاظ میں سے اف سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرما دیتے، اور فرمایا فَلَا تَنْهَرْهُمَا، بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ چلیں جی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے تو سر پہ فرمایا پیشانی پر بل لے کر آ جائیں گے، چہرہ متغیر سرخ کر دیں گے اور اپنے چہرے سے غصہ دکھائیں گے۔ فَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ تیرے چہرے پر تیروی آنی چاہیے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ماں باپ سے بات کرنے کا موقع ملے تو ہمیشہ نرمی سے، پیار محبت سے ماں باپ سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے گردن جھکا کر ماں باپ کے سامنے کھڑے رہنا ہے کہ تیری زبان سے کوئی بات نکلے، جس طرح میرے بچپن میں میری ہر خواہش کے لیے تو نے اپنے آپ کو بیچ کر بھی میری خواہشات کو پورا کیا، اپنی خواہشوں کو قربان کر کے میری خواہشوں کو پورا کیا، آج امی آج ابو اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات کو پورا کر سکوں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ادب احترام کے ساتھ ان کے آگے کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کر دیا جائے۔ اب یہ تو ظاہری چیزیں ہیں کہ زبان سے کچھ نہ کہنا، منہ نہ بگاڑنا، آرام سے بات کرنا اور ادب سے کھڑے رہنا، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جب تو تنہائی میں ہو، اکیلا میں ہو، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہو، تو اور رب تیسرا کوئی نہ ہو، تو اس وقت اللہ سے کہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ ایسے ہی رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا تھا۔ میرے محترم عزیزو، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا مجھ پر کتنا حق بنتا ہے؟ کہا بھائی وہ تیری جنت ہے یا جہنم ہے؟ کیا مطلب؟ کہ ان کی خدمت کر کے اطاعت کر کے تو جنت میں جا سکتا ہے اور ان کی نافرمانی کر کے تو جہنم میں پہنچ جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماں، فرمایا کہ مجھ پر زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا حق تجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا تیری ماں کا حق تجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا تیری ماں کا حق تجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ چوتھی بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے باپ کا بھی تجھ پر حق بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ وہ بدبخت ذلیل ہوا، رسوا ہوا، خوار ہو گیا۔ وہ بدبخت ذلیل ہوا، رسوا ہوا، خوار ہوا۔ کہ کون یا رسول اللہ؟ کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا راستہ ہموار نہ کرے، جنت میں نہ پہنچ جائے، اس سے زیادہ ذلیل، رسوا اور خوار اس دنیا میں اور کوئی آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ کہا نا یا رسول اللہ۔ کہا خالہ حیات ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ کہا جاؤ اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت میں تمہارے لیے ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ جب ماں کی بہن ہونے کے ناطے خالہ کی خدمت پر اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، ارے میرے جوان دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ خود ماں کی خدمت پر کتنے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک بات کر کے مہر لگا دی گئی کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور وہ دیکھنا چاہے تو ماں باپ کو دیکھ لو وہ راضی ہیں یا نہیں، سمجھ لو مولا راضی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ مولا بھی ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اور مشائخ نے اس حدیث کی فرمایا کہ تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، ماں کے تلوں کو، ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، ایسا ہے جیسا اس نے بیت اللہ کی دیوار کو بوسہ دے دیا ہے۔ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ اور جب باپ کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سب سے درمیانہ اور بہترین جو دروازہ ہے جس سے تو داخل ہو سکتا ہے وہ تیرا باپ ہے، یعنی باپ کی اطاعت اور خدمت کر کے جنت کے سب سے بہترین دروازے سے تو جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، طلب دیکھیں میرے دوستوں، چاہت دیکھیں میرے دوستوں، اور دل کے اندر فرمایا کہ کتنی درد چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول پہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، 6 سال کے تھے کہ فرمایا کہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لو ادرکت والدی احدہما او کلاہما، اگر میں اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پا لیتا اور فرمایا میں نماز میں ہوتا
ہوتا وقرأ فاتحۃ الکتاب، اور نماز میں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد، میں نماز توڑ کر کہتا لقلت لبیک وسعدیک، کہو میری ماں کیا حکم ہے، آپ کا بیٹا آپ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی چاہت تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں گی۔ یعنی کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا، وہ اپنی اولادوں سے بڑھاپے کے اندر اپنے لیے اچھائی کی توقع، خدمت کی توقع رکھنا چھوڑ دے، اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو اس کے بعد کوئی دوسری بات سمجھنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کہ یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو گالی دی جائے؟ یہ فرمایا صحابہ اکرام اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ ارے آج کے دور میں صحابہ پیدا ہوتے تو آج کی اولادوں کو دیکھتے کہ وہ ماں کو فرمایا کہ ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں سمجھتی اور باپ کو ایک پاپ سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا، باپ کا اتنا مقام گرا دیا کہ دوستوں میں باپ آ جائے تو چہرہ بگڑ دیا جاتا ہے، ماں کچھ سمجھانا چاہے تو ناراضگی دکھا دی جاتی ہے۔ آج کے دور میں صحابہ اکرام پیدا ہو جاتے نا تو کلیجے پھٹ جاتے آج کی نافرمان بیٹیوں اور بیٹوں کو دیکھ کر کہ یا رسول اللہ، کیا ماں باپ کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر تیرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو حقیقت میں تو خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے والا بن جاتا ہے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، یاروں دوستوں کے ساتھ ماں اور فرمایا باپ کی گالی کا برداشت کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کھڑے کھڑے کسی نے فرمایا کسی کی ماں نکال دی، کسی کی بہن نکال دی، کسی کو ٹوک دیا جائے، کہتے مولوی صاحب اس میں کیا ہے؟ ارے وہ ماں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ سگا بھائی اس کا جو تیرا ماموں ہے، بچپن میں ایک بار تجھے اس نے ڈانٹا، ماں نے ساری زندگی اس سے بات کرنا چھوڑ دیا، میرے لخت جگر کو کچھ نہ کہنا، کچھ بھی ہو جائے، وہ ماں کے نانا نانی ناراض ہوئے تو سگے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے تجھے گود میں اٹھا کے اپنے گھر چلی آئی کہ میرا بچہ بوجھ لگتا ہے تو میں بھی آپ کے لیے بوجھ ہوں۔ آج اسی ماں کو ایک غیر آدمی جو صرف دوستی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے اور جس کی دوستی جہنم کے سوا کسی راستے پر لے کر نہیں جا رہی، آج وہ ماں کو گالی دے اور ہم خاموشی سے سنتے رہیں، اس سے بڑی بے حیائی اس معاشرے کے اندر اور کیا پیدا ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے حیرانگی سے کہا کہ ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ کہا تو جب کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ پلٹ کر جب تیرے ماں باپ کو گالی دیں گے تو حقیقت میں تو ہی اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا بن جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے ماں باپ نہ ہو اور وہ ان کو قبر میں آرام پہنچانا چاہے، اگر تم میں سے کسی کے ماں باپ نہ ہو اور وہ ان کو قبر میں آرام پہنچانا چاہے تو ماں باپ کا جن سے تعلق تھا، رشتہ تھا، دوستی تھی، ان سے فرمایا اچھا برتاؤ رکھا کرو۔ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ تم جتنا اچھا برتاؤ رکھو گے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی قبر میں اتنا ہی ان کو آرام پہنچاتا چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں ہے، راستے میں چلتے ہوئے ایک بدو نظر آیا، گاؤں دیہات کا غریب سا آدمی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا، نیچے اترے، اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھی، اپنی سواری کا گدا اٹھا کر بھی ان کو دے دیا اور فرمایا ان کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ساتھ میں جو خدام تھے کہا حضرت یہ تو تھوڑے درہم دینار پہ بھی راضی ہو جاتا، اتنے اکرام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اس اعرابی کی حیثیت نہیں، میرے باپ کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا اس کی لاج رکھنا مقصد تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنے باپ کے فرمایا تعلق والوں کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک نہیں کرو گے، اللہ قیامت کے دن تیرے چہرے کا نور مٹا دے گا، تیرے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے گا۔ ارے جن سے تعلق والوں کے ساتھ اللہ اتنا حکم دے، اس اپنی ذات کے ساتھ محبت کا اللہ تعالیٰ کتنا حکم دے سکتا ہے، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماں باپ کا ادب اور احترام کیجیے، ماں باپ پر مر مٹنا سیکھیے، ماں باپ پر مال خرچ کرنا سیکھیے۔ ارے ماں تو وہ ماں ہے میرے بھائی کہ فرمایا مہینے کی پہلی تاریخ کو 30 دن نہ، پہلی تاریخ کو فرمایا اگر ماں کے پاس آ جائے اور تھوڑا دے گا تو اتنی دعائیں دے کر چلی جائیں گی، اس کے برخلاف جن پر پورا مہینہ لگاتا رہتا ہے وہ پورا مہینہ تیرے شکوے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماں تو ماں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کی نظر کبھی اولاد کے مال پر نہیں جاتی ہے، اس کی نظر تو فرمایا کہ اولاد کے اعمال یا اولاد کے معاملات پر جاتی ہے۔ آج بھی بچہ فرمایا بڑھاپے میں 55 سال کا ہو کر بھی، بچپن کا نہیں 55 کا ہو کر بھی فرمایا کہ اگر بچے پہ حالات آ جائیں تو پہلی
تڑپ اور پہلی سی جو ہے وہ ماں کے سینے سے نکلا کرتی ہے کہ میرے بچے کو کیوں تکلیف پہنچ گئی, میرا بچہ کیوں تکلیف میں آ گیا. ایک فرمایا انسان کے حالات برے ہوں, بیوی کی خواہشات دم نہیں توڑتی, کہا جی پیسے چاہیے, دوسری بات نہیں کرو, بچوں کی عید کی تیاری کرنی ہے, اپنے معاملات ہیں. لیکن ماں ہمارے حالات کو دیکھ کر ہم سے تقاضے کیا کرتی ہے. ارے وہ تو کرتی بھی نہیں ہے میرے بھائی, ہم بن مانگے کبھی کچھ دے دیا کریں تو بھی ڈھیر ساری دعائیں دے دیا کرتی ہے. اس لیے ان ماں باپ کا ادب احترام اور قدر کریں میرے دوستوں, کیونکہ جس دن یہ دنیا سے چلے گئے, ایک اللہ والے راستے سے چل رہے تھے, ٹھوکر لگی اور گرے, الہام ہوا ذرا سنبھل کے چل. جس ماں کی دعائیں تجھے ٹھوکروں سے بچاتی تھی وہ ماں اب دنیا میں نہیں رہی ہے. اس لیے کہا کہ میں ڈوبتا ہوں اور سمندر اچھال دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں اور سمندر اچھال دیتا ہے, مجھے لگتا ہے دور بیٹھا کوئی دعا دیتا ہے. تو وہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو جو ہے فرمایا بڑے بڑے مصائب سے بچانے والی بنتی ہیں. اور آج کی اولادیں میرے دوستوں اور بزرگوں, سارا دن ماں نے خدمت کی, پوری رات ماں نے خدمت کی, لوڈ شیڈنگ کے اندر تجھے سلا کے رکھا کہ مدرسہ اسکول جانا ہے, صبح ناشتہ دینا بھول گئی تو تو سارے دن شکوے شکایت کرتا رہا. ارے اس ماں کا حق ادا کرنا تیرے بس کی نہیں. ایک شخص آیا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے ہیں, اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا, سخت گرمی ہے, اور ماں کو طواف کروایا, اور طواف کروانے کے بعد عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں آیا, کہا اپنی ماں کی خدمت کی ہے, کچھ حق ادا کیا؟ ارے کہا یہ تو ماں کا تو نے وہ حق بھی ادا نہیں کیا جو اس نے ایک رات تیری محبت میں جاگ کر گزاری ہے. البتہ ایک اچھا کام کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ تجھے نیکی ضرور عطا فرما دے گا. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, خصوصاً آج کا نوجوان, اللہ کے واسطے میرے بھائی, ماں باپ سے لفاظی نہ کرنا, ماں باپ سے لفاظی نہ کرنا. ارے ماں باپ تو محبت میں مر مٹنے والے ہیں, ان کا کتنا دل دکھتا ہوگا کہ تو بھول گیا وہ وقت کہ اپنے سینے کا دودھ جب تجھے پلایا کرتی تھی, تو میرے بال نوچتا تھا, میں ہاتھ چوم لیا کرتی تھی, تو مجھے پاؤں مارتا تھا, میں پاؤں سینے سے لگا لیتی تھی, تو نے بعض اوقات مجھے تھپڑ مارے منہ پہ, میں نے تجھے سینے سے لگا لیا کہ نہ میرا بچہ ہے. آج میری اتنی سی بات تجھے بری لگنے والی بن گئی, آج اتنی سی بات پہ تیرے چہرے کی تیوری تبدیل ہو گئی. اور تو ہے کیا میرے بھائی, اگر باپ اپنے نام ہٹا دے تو تیری معاشرے میں اوقات کیا باقی رہ جاتی ہے؟ نہ تو اپنی پہچان بنا سکتا ہے, نہ کچھ بنا سکتا ہے. اگر ماں بھی بچپن کے اندر فرمایا تو جب چھوٹا تھا تیری طرح مطلب پرست بن جاتی, اور تیری ہر فرمایا کہ نافرمانی پر اس طرح ناراض ہو جاتی, تو تیری معاشرے میں حیثیت کیسے پیدا ہوتی, تیری اعلیٰ تربیت کیسے ہوتی؟ آج تو جہاں جیسا جس طریقے سے بیٹھا ہے نا, یہ ماں کی برکت ہے, ماں کی, یہ باپ کی حلال کمائی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ مقام دیے. ورنہ ماں باپ چاہتے تو تیری عمر کے اندر اٹھا کر کہیں کام پہ لگا دیتے, تو پھر ہم دیکھتے کہ کہاں کا مولوی بنتا اور کہاں کا آفیسر اور انجینئر بن کے تو دکھاتا. لیکن آج سب سے بڑی بے وفائی ماں باپ کے ساتھ, سب سے بڑی زیادتی ماں باپ کے ساتھ, سب سے زیادہ محبت ماں باپ نے کی, اور ہم نے سب سے زیادہ غداری ماں باپ کو دکھائی. ارے یہ غداریاں ان کو دکھاتے جو ہمارے مرنے کے بعد دوسرے شوہر کر لیتی ہیں, یہ بے وفائیاں ان کو دکھاتے جو ہمارے مرنے کے بعد صرف وراثت کی تقسیم کے اندر لڑتے جھگڑتے ہیں. ارے اس ماں کو دکھایا. ایک فرمایا عاشق تھا, تمثیلی حکایت ہے, ایک عاشق تھا, کسی کی محبت میں مبتلا ہوا, تو معشوق نے کہا کہ محبت کرتا ہے, کہا کیا کر سکتا ہے, کہا سب کچھ کرنے کو تیار ہوں, کہا ماں کو مار سکتا ہے, کہا مار دوں گا, کہا جا ماں کو قتل کر اور کلیجہ نکال کے لے کر آیا, پھر تیری محبت کو مانوں گی. یہ بدبخت گیا, ماں کو قتل کیا, کلیجہ نکال کے لے کر آ رہا تھا, راستے میں ٹھوکر لگی, گرا, ماں کے کلیجے سے آواز آئی, بیٹا لگی تو نہیں. کلیجہ بولا کٹا ہوا کہ بیٹا لگی تو نہیں. یہ ماں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جس کا بدل کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہیں بنایا. اس لیے اس ماں کی قدر کرنا سیکھیے. آج معاشرے میں پھر بھی باپ سے فرمایا کسی درجے میں ڈرنا ہے, باپ کی عزت احترام, لیکن ماں کے ساتھ تو معاملہ ظلم اور زیادتی کا چلتا ہے, جبکہ حق زیادہ ماں کا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بار تیری ماں کا حق ہے, چوتھی بار کہا تیرے باپ کا بھی تجھ پر حق بنتا ہے. اسی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی اور معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, تبدیلی کر لیں زندگی کے اندر, اور اگر نہ کیا اور اگر چلتے رہے اپنی من مرضی پہ تو چلتے رہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اپنی آنے والی اولادوں سے بہتری کی توقع مت رکھیے گا. ماں کی خدمت کے صلے تو اللہ دنیا میں بھی دیا کرتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, اس نے ایک بڑی خوبصورت سی گائے پالی, گائے کا بڑا خیال رکھتا تھا.
یہ یتیم بچہ تھا، ماں کا بڑا مطیع اور فرمانبردار تھا، ہر بات ماں سے پوچھ کے کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے امتحان کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی گائے تو بڑی خوبصورت ہے، کتنے کی دینی ہے؟ اس نے کہا جی فرشتے نے کہا بیچنی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ بہت کم قیمت لگائی فرشتے نے، وہ ماں کے پاس گیا، ماں نے منع کر دیا۔ فرشتے نے قیمت بڑھائی، وہ پھر ماں کے پاس گیا، ماں نے منع کر دیا۔ فرشتے نے پھر قیمت بڑھائی، وہ پھر ماں کے پاس گیا، ماں نے منع کر دیا۔ جب 3 مرتبہ ماں نے منع کیا تو وہ بچہ سمجھ گیا کہ میری ماں اس گائے کو بیچنے پہ راضی نہیں ہے۔ اس نے اس فرشتے سے کہا کہ اب تو کوئی بھی قیمت لگا لے، میری ماں کی رضا نہیں ہے، میں اس گائے کو نہیں فروخت کروں گا۔ چنانچہ وہ فرشتے نے کہا کہ بھائی تجھے خوشخبری ہو، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرے امتحان کے لیے آیا تھا، تو ماں کا بڑا مطیع اور فرما بردار ہے، لہذا اب اس گائے کو سنبھال کے رکھ، کچھ لوگ آئیں گے جو منہ مانگی قیمت میں اس کو خریدیں گے۔ وہاں بنی اسرائیل کی ایک اور بستی میں کسی کو قتل کر دیا گیا۔ اب مقتول جو تھا یعنی جو قتل ہوا تھا، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، اللہ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرو۔ اللہ نے قرآن میں یہ قصہ ذکر کیا ہے، گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت اٹھا کر مقتول کو مارو تو وہ نام بتا دے گا۔ اب جو گائے اللہ نے نشانیاں بتائیں وہ اسی بچے کی گائے تھی۔ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے اور کہا گائے کی قیمت کا جتنا اس کا وزن ہے اس کے بقدر سونا چاہیے۔ بنی اسرائیل والوں نے کہا دے دیں گے، کیونکہ جو مرا تھا وہ مالدار تھا، گائے کے وزن کے بقدر اس کو سونا دے کر گائے خرید لی گئی۔ تو ماں کی عزت، عظمت اور ماں کی قدر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یوں دنیا بھی عطا فرما دی۔ یہ دنیا کیا ملے گی؟ ادب اسقلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، باپ ہے نہیں، ایک لاڈلا بیٹا ہے ماں کا، اور ماں کی خدمت میں صبح شام لگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور نبوت کی آواز کانوں میں پہنچی، ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کی، مسلمان ہیں، صحابی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو فرمایا دیکھنے والا ہی صحابی تصور کیا جاتا ہے، ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ چنانچہ ماں سے اجازت لی کہ اماں جان یہ سعادت مجھ سے نہ نکل جائے، میں اللہ کے رسول کی زیارت کر رہا ہوں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ ماں نے جانے سے پہلے کہا بیٹا میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو جاتا ہے تو لا، لیکن جلدی لوٹ آئیو۔ اللہ کا نظام دیکھے میرے دوستوں، یہ جب مدینہ منورہ پہنچا، اللہ کے رسول جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے، اس نے 2-4 روز انتظار کیا۔ جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں وقت لگے گا تو وہاں کے لوگوں کو کہا کہ میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اویس چلا گیا، یعنی ماں کی خدمت کے لیے صحابیت کے درجے کو چھوڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول کو ان کا سلام پہنچایا گیا، اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ جب بھی یہ شخص آئے قرن سے رہنے والا تو اس سے دعائیں کروانا، ماں کی دعاؤں نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اور آج ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ ماں کی دیکھ بھال کے لیے فرمایا تو دور کی بات ہے، اسے دیکھنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں 100 بار دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جس ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے، اسے غصے پر دیکھنے پر اللہ جہنم کا کون سا ٹھکانہ دے گا، اس کو گالی دینے پر جہنم کے کتنے نچلے طبقے میں جایا جائے گا، اور اس سے بدتمیزی بد اخلاقی سے پیش آنے پر ہماری اولادیں ہماری کتنی قدردان بنیں گی، اس کا میں اور آپ خود ہی اندازہ کرنے والے بن جائیں۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں باپ کی اہمیتیں ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی، ان کی قدریں ختم ہو گئی، آج ان کے ساتھ اس نے سلوک والا معاملہ ختم ہو گیا، ہم بھول گئے ان کے احسانات کو۔ ایک شخص تھا، بڑھاپے کی حالت تھی، صحن میں بیٹھا تھا دھوپ کے اندر۔ گاؤں دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دھوپ سیکنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، وہ بھی صحن میں دھوپ کے اندر بیٹھا تھا، بچہ ساتھ میں کام کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک کوا آ گیا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے دیکھا کہ ابا کوا ہے، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ ابا کوا ہے، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ پھر تیسری بار پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ ابا ابھی تو کہا ہے کوا ہے کوا ہے، آپ نے دماغ خراب کر دیا، سختی الفاظ استعمال کیے۔ باپ ہنسنے لگا، بیٹے کو اور غصہ آیا، کہا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کہا بیٹا مذاق نہیں اڑا رہا، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک دن اسی طرح میں تیری جگہ کام کر رہا تھا اور تو چھوٹا سا صحن میں بیٹھا تھا، اسی طرح ایک کوا آیا، تو نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے، میں نے ہر بار تجھے پیار سے بتایا کہ بیٹا یہ کوا ہے، اور میں نے آج تجھ سے 3 مرتبہ پوچھا یہ کیا ہے اور تیرے تیور ہی تبدیل ہو گئے۔
ہم نے میرے دوستوں ساری وفائیں بھلا دی بچپن کی. آج ماں کی اہمیتیں ختم ہو چکی ہیں. ایک ہی محلے میں ایک ہی بلڈنگوں میں مائیں رہتی ہیں, ماں کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. ابھی رمضان المبارک سے پہلے کی بات ہے, میرا تو خدا کی قسم دل جو ہے نا, فرمایا کہ اس دن یہ سوچ کر حیران ہو گیا کہ یا میرے مولا, جو لوگ ماؤں سے محبت کرتے ہیں, باپ سے محبت کرتے ہیں, روز ماں باپ کو دیکھتے ہیں, وہ کتنے نصیب والے ہیں. میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں, اپنے اسی علاقے رنگچھوڑ لائن کی بات کر رہا ہوں. ایک عورت ملی, بڑی تھی پر تعلق تھا, ملی, فرمایا, کہنے لگی روتے روتے کہ مولوی صاحب میرا بچہ سعودی عرب سے آیا ہے, 2 سال بعد آیا ہے, اور 2 سال بعد آئے ہوئے بھی اسے 1 ہفتہ گزر گیا, ایک مرتبہ بھی مجھ سے وہ ملنے کے لیے نہیں آیا. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہا بس بیوی نے اس کے کان بھر دیے تھے کہ تیری ماں میرا خیال نہیں کرتی. حالانکہ مولوی صاحب اللہ گواہ ہے, میں نے کبھی اس سے فرمایا اس کی بیوی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. آج وہ بیوی کی باتوں میں آ کر مجھ سے ایسا بدظن ہوا کہ ایک گلی میں رہتے ہوئے بھی مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاتا, اور کہنے لگی مولوی صاحب جب وہ میرے گھر کے نیچے سے نکلتا ہے میں چھپ چھپ کے اس کا دیدار کرتی ہوں, کیونکہ اگر وہ میرے سامنے دیکھتا ہے تو چہرے کو موڑ دیا کرتا ہے. یہ اولاد ہے میرے دوستوں کہ ماں چھپ چھپ کر اپنے بچے کا دیدار کرے. 2 سال تک ماں نے اپنے بچے کا انتظار کیا اور اسے پلٹ کر اپنی ماں کو سلام کرنے کی بھی توفیق نہیں ملی. ارے ماں کی محبت میں نے اپنی آنکھوں سے دور نہیں, جون 2014 کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جب ہماری اپنی گلی کے کونے کے اوپر رہنے والے یوسف کوتوال کی اہلیہ کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ اس نیک عورت کو جنت نصیب کرے. بڑی نیک عورت تھی, ہاتھ میں تسبیح, سر پہ چادر, نظر جھکی ہوئی, اور ہمیشہ وہ اللہ اللہ کرتی ہوئی گزرتی تھی. اللہ کا نظام تھا, حال ہی میں اس کا انتقال ہوا, لیکن ماں کی محبت تو دیکھو کہ 3 دن نہیں گزرے پیچھے بیٹا بھی چلا گیا. بیٹا بھی کچھ بیمار رہتا تھا, لیکن ماں کی جدائی کو وہ بچہ 3 دن بھی برداشت نہیں کر سکا. وہ شاہنور نام تھا اس بچے کا. وہ ماں کو جاتے ہوئے کہنے لگا, اماں جانے کے بعد 2 بہنیں ہیں, اپنے گھر کی ہیں, باپ کمائے گا, میرے اندر تو طاقت نہیں, میرے کپڑے کون بدلے گا, مجھے کھلائے گا پلائے گا کون, میرے مزاج کو تو جانتی تھی. ارے ماں کی جدائی میں نے اس بچے کی محبت کے اندر دیکھی کہ واقعتاً ماں ہے. وہ 3 دن اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکا, اور 3 دن کے بعد قبر میں جا کر اپنی ماں سے ملاقات کرنے والا بن گیا. یہ محبت ہوتی ہے ماں کی میرے دوستوں اور بزرگوں. اور آج مائیں قبروں میں پڑی ہیں, سال ہر سال گزر جاتا ہے, ہمیں ماؤں کی قبروں پر جانے کا موقع نہیں ملتا, جبکہ ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا سعادت کی بات ہے. میں اس چھوٹے سے بچے کو, ان کا کوئی عزیز ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا, لیکن میں سوچ کر حیران تھا اس بچے کا جب جنازہ اٹھا شاہنور کا, تو خدا کی قسم دل پھٹ گیا کہ یا اللہ ماں کیا چیز ہوتی ہے کہ 3 دن یہ بچہ اپنی ماں کی جدائی برداشت نہیں کر سکا, اور 3 دن بعد ماں کے پیچھے قبر کے اندر چل پڑا کہ تو نہیں تو اب معاشرے میں کچھ بھی نہیں. جہاں تیرا چہرہ نظر نہ آئے تو ہر چہرہ مجھے بے رنگ نظر آتا ہے, ہر چہرہ مجھے پھیکا نظر آتا ہے. یہ ماں کی عظمت اور محبت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. یہ نصیب والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے, یہ نصیب والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے. ہر ایک کے نصیب میں یہ معاملات نہیں ہوتے. آج ہمارے دلوں کے اندر اتنی عظمت, اتنی اہمیت, اتنی فرمایا ماں باپ کی محبت ہے. ارے 3 دن نہیں گزرتے ہمارے تو چہرے ہی فرمایا خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ارے آج کسی کا جوان بیٹا مر جائے, انہی گلیوں کے اندر رہنے والے 20 سال گزر گئے جوان بچوں کے مرے ہوئے, لیکن آج تک کبھی تن پر فرمایا کہ شادی کے حوالے سے اچھا جوڑا نہیں ڈالا, آج تک چہرے پر خوشی نہیں آئی, چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے ان کے. کبھی فرمایا اپنے آپ کو بنایا ہی نہیں کہ جب میرا بچہ ہی نہیں ہے تو میرا اپنا کیا معاملہ ہوگا. اور ہم کس طریقے کی زندگیاں گزار رہے ہیں, ہم نے اپنے ماں باپ کو کیا اہمیت دی ہے, کیا حیثیت دی ہے. یقین رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں, ذہن میں بٹھا دو میرے بھائی, اور خصوصاً یہ نوجوان طبقہ, اتنی عید کی تیاری کر رہے ہو نا, اتنے کپڑے لے آئے, جوتے لے آئے, ٹوپیاں چشمے لے آئے, ماں سے پوچھا ہے کیا لے آئی, ماں کو بتایا کیا لے آئی. آج جا کر پوچھ لو, خدا کی قسم آج جا کر پوچھ لو, ماں کہے گی بیٹا میری خیر ہے, تو اپنی تیاری کی فکر کر, تجھے ضرورت ہے تو بتا. کہنا امی کچھ تو لائی ہوں گی, کہ بیٹا میں کہیں سے بھی کچھ لے کر پہن لوں گی, تجھے کہاں سے چاہیے تو مجھے یہ بتا. اپنا سب کچھ بیچ کر بھی میں تیرے لیے تیری ضروریات کو پورا کروں گی. ارے میرے دوستوں, یہ وہ ماں ہے کہ ہم بچپن میں تھے تو بھی کھلا کے خوش ہوتی تھی, ہم 55 کے ہوئے ہیں تو بھی کھلا کے خوش ہوئی ہے. یہ وہ ماں ہے کہ جس کی گود میں بچپن میں سر رکھا نا تو بھی سرور ملا, جس کی گود میں 55 پہ سر رکھا تو بھی سرور وہی ملا کرتا ہے. یہ وہ فرمایا عظیم اور اخلاص والی گودیں ہوا کرتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ماؤں کی دعاؤں سے محروم نہ رکھو میرے بھائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اللہ کے حکم سے ماں نے صندوق میں ڈالا اور موسیٰ جا رہا ہے کلیم اللہ بن کر واپس آ گیا. ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھیں, اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے بھیجا, اسماعیل جا رہا ہے ذبیح اللہ بن کر واپس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی والدہ کو دیکھیں, ان کے چچا کے ساتھ بھیجا تو فرمایا کہ جا رہے ہیں اور والی بیت اللہ بن کر واپس آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آمنہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ محمد کو بھیجا ہے اور محمد الرسول اللہ بن کر واپس آ رہا ہے. ماں کی دعاؤں سے محروم نہیں ہونا میرے دوستوں اور بزرگوں. ماں کی عظمت, اہمیت, قدر دل میں رکھو. آج ہم نے ماں و باپوں کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادتی والا معاملہ کیا ہے, ان کی اہمیت قدر ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی. یہ جو لڑکیاں ہیں نا, یہ جو بہن بیٹیاں ہیں نا, جن کی ایک ایک گز لمبی زبانیں ہیں, جو بد زبانی ایسی کرتی ہیں کہ ماں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تو ایسا تو ہونا ہے. اللہ کا قرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فرمایا ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی. یعنی ایسی بد زبان بیٹیاں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گی کہ جو ماں پر ایسے روب جمائیں گی جیسے یہ فرمایا مالکہ ہے اور ماں کوئی کنیز یا غلام کی حیثیت رکھتی ہے. آج آپ کو گھروں میں یہ ماحول صاف ستھرا نظر آئے گا. ماں روتی ہے کونے میں بیٹھ کے, خدا کی قسم آپ کا کیا مطلب ہے؟ جس دن ہم ماں کو گالی دیتے ہیں, ہم برا بھلا کہتے ہیں, وہ ہمارے سامنے کچھ نہ کہے, تیرے جانے کے بعد وہ زار و قطار روتی ہے. اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, فرشتے کہتے ہیں ایک بار زبان سے نکال تو صحیح کہ جس نے تجھے گالی دی تیری اولاد میں سے کیا کیا جائے. ماں کہتی ہے معاف کر دے میرا بیٹا ہے, معاف کر دے میری بیٹی ہے, میری زبان سے کچھ نکلا تو اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں ماں باپ کی قدر کرنی ہے. ایک شخص اپنے باپ سے بڑا بیزار تھا, ایک شخص اپنے باپ سے بڑا بیدار تھا. ایک دن اس نے سوچا آج قصہ تمام ہی کر ڈالوں. چنانچہ باپ کو لے کر جو ہے ایک مرتبہ بوری میں ڈالا اور سوچا کہاں لے جاؤں. اسے ایک کنواں نظر آیا, کنویں کے پاس لے جا کر باپ کو بوری سے نکالا. جب باپ نے کنواں دیکھا تو بیٹے سے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ کہا ابا جان بہت پریشان کیا ہوا ہے, آج تو معاملہ ختم کرنا ہے. کہا کرنے کیا لگا ہے؟ کہا کنویں میں پھینک دوں گا آپ کو. کہا اس میں نہیں پھینکنا, کسی اور کنویں میں لے جا کے پھینک دے. کہا نا ابا جان اسی میں پھینکوں گا آپ تو. کہا نا اس میں نہیں پھینکنا. کہا اس میں کیوں نہ پھینکوں؟ کہا یہ وہی کنواں ہے جہاں میں نے خود اپنے باپ کو دھکا دیا تھا. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ارے میرے دوستوں اور بزرگوں, شوہر جب تک زندہ ہے بیوی کے ذمے خدمت ہے, مر جائے دوسرا کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیوی جب تک زندہ ہے شوہر کے ذمے خدمت ہے, مر جائے تو دوسری کر لے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ماں باپ تو وہ ماں باپ ہیں, تو کہ زندہ ہوں تو بھی حق بنتا ہے, مر جائیں تو بھی حق بنتا ہے. چنانچہ ماں باپ اگر زندہ ہوں تو ان کے حقوق 8 طریقے کے بنتے ہیں. پہلی بات, ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا, ہمیں تو نیچی آواز میں بات کرنی کوئی نہیں آتی. دوسرا حق, راستے میں اگر باپ ساتھ چل رہا ہے تو باپ کے آگے نہیں بلکہ باپ کے پیچھے یا اس کے ساتھ چلنا چاہیے. باپ کے آگے چلنا یہ باپ کے حق کی خلاف ورزی ہے. تیسرے نمبر پر باپ کو نام لے کر پکارنے سے منع کر دیا گیا ہے, باپ کو نام لے کر پکارنے سے منع کر دیا گیا. تیسرے نمبر پر اگر ایک ہی مجلس میں ماں باپ بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہیں تو ان کی طرف پاؤں پھیلانے سے منع کر دیا گیا, اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھنا ہے. چھٹے نمبر پہ فرمایا کہیں جائیں تو ہدیے لے کر آیا کرو اور پہلے ہدیہ ماں باپ کو دیا کرو, اس کے بعد بیوی بچوں میں تقسیم کرو. 7ویں نمبر پہ فرمایا اپنی پسند کی چیز اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرو, جو تمہیں پسند ہے وہی ان کے لیے پسند کرو. 8ویں نمبر پر ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. اور مرنے کے بعد حقوق 5 بنتے ہیں. پہلے نمبر پر والدین کی طرف سے ایصال ثواب کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے لیے اگر روزانہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اگر 12 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا جائے 4 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ کے ماں باپ حیات ہیں یا مر چکے ہیں, یہ روزانہ عمل اپنے ذمے لگا لیں. الحمدللہ ایک عرصے سے اپنا بھی معمول ہے, ذمے لگا لیں. 2 قرآن پاک ماں کو اور 2 قرآن پاک باپ کو روزانہ پہنچا دیا کریں, تو مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا. دوسرے نمبر پر روزانہ فرمایا عمل کرنا, اور جتنی بھی تلاوت قرآن پاک ہو اس کا ثواب اپنے ساتھ ماں باپ کو ضرور پہنچانا. تیسرے نمبر پر ماں باپ کے جو ملنے والے دوست رشتہ دار تھے ان سے تعلق ان کے مرنے کے بعد اچھا رکھنا, اس سے اللہ تعالیٰ باپ کی قبر کو ٹھنڈی رکھتا ہے, اس پر رحمت اترتی ہے. چوتھے نمبر پر اگر ان کے ذمے کوئی نماز روزے وغیرہ قضا ہیں تو ان کا فدیہ دینا, اور آخر میں اللہ سے دعا مانگنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, اے اللہ تو ان پر ایسے رحم کر جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے واسطے معاشرہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے.
لیکن ماں باپ سے نافرمانی مت کرو میرے بھائی، خدا کی قسم برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ جہان بھی اللہ برباد کر دے گا، اور وہ جہان تو ایسا برباد ہوگا کہ جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، روزے پورے رکھ کے بیٹھا ہے، نمازیں پوری پڑھی ہیں، مولوی کے درس بیانات سارے اٹینڈ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ خوب صدقے خیرات کر رہا ہے، لیکن ماں باپ ناراض ہیں تو یہ اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہے، فرضی اعمال کر رہا ہے، صرف فرض بجا لا رہا ہے، ماں باپ راضی ہیں تو تجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی ہے یہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، بد نصیب آدمی کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، تو جا کے منا لو، کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ اس دنیا کے اندر کسی بھی عبادت کرنا اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے خدا کی قسم۔ ارے ہمیں تو روزانہ ایک ترتیب ہے اپنی بھیا، ایک اپنا بالکل نظام ہے، سسٹم ہے، کچھ بھی ہو جائے کہ روز عصر کے بعد ماں باپ کی زیارت کے لیے جانا ہے، وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں۔ رمضان میں مغرب کے بعد کی ترتیب ہے، ایک دن نہ جاؤں نا، اللہ کی قسم قرآن میرے سامنے بلکہ ہاتھ میں پڑا ہے، حانس ہو جاؤں، ایک دن نہ جاؤں نا، مجھے میرا دن ادھورا محسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کی زیارت نہیں کی۔ اور لوگ ایسے ظالم ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ایک جگہ رہتے ہوئے مہینوں مہینوں تک ماں باپ کو نہیں دیکھتے ہیں، مہینوں مہینوں تک ماں باپ سے نہیں ملتے ہیں، یہ جی بہت دور رہنے چلے گئے۔ ارے کبھی ماں نے بھی ایسا سوچا ہے میرے بھائی؟ تو اس لیے بھائی ٹاپک تو ایسا ہے، موضوع تو ایسا ہے کہ ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن اتنی ہی درخواست کروں گا کہ جن جن فرمایا لوگوں سے ماں باپ ناراض ہیں اور اگر وہ مر چکے ہیں نا میرے بھائی، تو بس پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تم سے ناراض تھے اور ناراضگی میں چلے گئے، اب تو اللہ کا معاملہ ہے، ہاں ان کی طرف نیک اعمال کرو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، موت کا وقت قریب آ گیا۔ صحابی بھی کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جہاد میں شریک ہیں، صدقہ خیرات دینے والے ہیں، اور فرمایا کہ بدری صحابی ہیں، ہر اعتبار سے بالکل کمپلیٹ ہیں۔ موت کے وقت فرمایا زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، کلمہ نہیں نکل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، فلاں صحابی کا انتقال ہو رہا ہے یا رسول اللہ، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول نے معلوم کیا تو پتہ لگا ماں ناراض ہے، صحابی کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا کیونکہ ماں ناراض ہے۔ اللہ کے رسول نے ماں کو بلایا، کہا اللہ کی بندے معاف کر دے، نے کہا نہ یا رسول اللہ، یہ تو مجھ سے بڑی فرمایا کہ زیادتی کرتا تھا، بیوی کا بن کر ماں کے خلاف چلتا تھا، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تو ماں ہے، لکڑیاں منگوائی اور چارپائی کے نیچے ڈالنے کا کہا کیا کرنے لگا؟ کہ جلانے لگا ہوں، یہاں جل جائے تو اچھا ہے ورنہ آخرت میں جلے گا۔ کہ میرے لخت جگر کو نہ جلانا یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر اسے معاف کرتی ہوں۔ یہاں ماں نے معاف کیا، وہاں زبان نے کلمہ جاری فرما دیا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا کیا حشر ہے؟ ہم کس گمان کے اندر بیٹھے ہیں؟ ایک نوجوان تھا، شراب کا عادی تھا، شراب پیتا تھا، ماں بڑی نیک عورت تھی۔ عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے جب درجات بلند کرنے لگتا ہے نا، تو نوح علیہ السلام کو جیسے فرمایا کہ نافرمان اولاد دینا، یہاں بھی اللہ نافرمان بٹے دے دیتا ہے۔ چنانچہ ماں بڑی دیندار تھی اور بیٹا نافرمان تھا۔ ماں جب بھی سمجھاتی، یہ بے غیرت ماں کو کہتا کیا گدھے کی طرح ہر وقت چلاتی رہتی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی عمر گزر گئی، وہ مر گیا۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب موجود ہے، کہ ایک مرتبہ ایک قبرستان سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا عصر کے بعد ایک نوجوان قبر سے نکلا اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکال کے وہ دوبارہ قبر میں چلا گیا۔ جب میں نے معلوم کیا تو یہ وہی نوجوان تھا جو اپنی ماں کو کہتا تھا کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ اور ہم نے تو کیا کیا الفاظ نکالے ہیں جو ممبر پہ کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں کی عظمت دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ معاف فرمائے، کیونکہ ماں تو وہ ہے میرے دوستوں کہ وہ میرے ساتھ ہنستی ہے، وہ میرے ساتھ روتی ہے، وہ میرے ساتھ ہنستی ہے، وہ میرے ساتھ روتی ہے۔ میری ماں ہر وقت میرے دل میں بستی ہے، زمانے بھر میں نہیں مل سکتا کوئی بدل جس کا، زمانے بھر میں نہیں مل سکتا کوئی بدل جس کا، فقط ایک ماں کی وہ ہستی ہے، فقط ایک ماں کی وہ ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی انہی کی دعاؤں سے ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔